ہے. کوئی بھی انسان ڈسیبل نہیں ہے. یہ جو ٹرم ہے یا جو اصطلاح ہے یا امپیئرمنٹ ہے، یہ اضافی ہے، ریلیٹو ہے. جس رفتار سے میں 16 سال کی عمر میں دوڑ سکتا تھا، آج نہیں دوڑ سکتا. یہ میری آج کی امپیئرمنٹ ہے. جس طرح سے میں بغیر اس اینک کے دیکھ سکتا تھا اور پڑھ سکتا تھا، آج نہیں پڑھ سکتا تھا. آج یہ میری امپیئرمنٹ ہے، ڈسیبلٹی ہے. جو لوگ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، وہ اتنا کچھ دیکھ سکتے ہیں اپنے دل سے جو شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. جو قدرت نے صلاحیتیں دی ہیں ہر انسان کو، وہ لامحدود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کی جو کوٹ اینڈ کوٹ ڈسیبلٹیز جو ہے وہ لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہم سب میں ہیں. اس لیے جو شاہد صاحب نے کہا نا کہ تمام لوگوں کو برابری سے دیکھا جانا چاہیے اور ان کے مساوی حقوق ہیں، وہ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ تمام لوگوں کے یہ حقوق برابر ہیں. جو اس طریقے سے جو نوجوان کی طرح سے دوڑ بھاگ نہیں سکتے، ٹانگوں سے معذور ہیں، یا وہ میری طرح سے چپڑ چپڑ کر کے بول نہیں سکتے، ان کے بولنے میں کوئی امپیئرمنٹ ہے، یا پہلے ان کو نظر آتا تھا اب وہ دل کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ تمام ہم لوگ جو ہے وہ برابر ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کی جو ضروریات ہیں، خصوصی ضروریات، ان کا خیال نہ رکھا جائے. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں میں ان تمام لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ امریکہ جائیں تو ہر سڑک کے ہر چوراہے پر روڈز کی جو تعمیر ہے، اس کے اندر اس کا کٹاؤ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ویل چیئر پر ہے تو وہ ویل چیئر سے گزر سکے. ہمارے ہاں جو بلڈنگ کوڈ ہے اس میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جو لوگ مختلف طرح کی جو معذوری کا شکار ہیں وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو مثالیں بے تحاشا جمیل چیئرمین صاحب نے دی ہیں، لیکن جو مطالبات ہیں اور وہ بڑے جائز قسم کے مطالبات ہیں، کوئی ایسا ناجائز مطالبہ انہوں نے نہیں پیش کیا. مجھے تو آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جی اگر آپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. میں یہ جان کر حیران اور پریشان ہوں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ تمام جو جائز مطالبات ہیں جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پریس ریلیز میں بھی ان کا ذکر ہوگا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں جو فیصلہ سازی ہے، قانون سازی ہے، وہ کس نے کرنی ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو آج کا جو اجتماع ہے وہ پاکستان میں عام انتخابات سے چند ہفتے پہلے ہو رہا ہے، اور اب کیونکہ بڑی بڑی جماعتیں منشور سازی میں مصروف ہیں اور کچھ جو ہے وہ نکات کی شکل میں اپنے پروگرام دے رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ باقاعدہ منشور سازی میں مصروف ہیں، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اور میں مل کر ان سے کہیں کہ جو اپنا جو منشور ہے اس میں جو خصوصی افراد ہیں، جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کا پروگرام کیا ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، آپ کا ووٹ ہے. آپ اپنا ووٹ ان لوگوں کو دیں جو کہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آگاہی بھی رکھیں اور اس کے بارے میں کوئی ٹھوس پروگرام بھی دیں، تاکہ آپ کی جو آواز ہے وہ تبدیل ہو ان مسائل کے حل کے لیے. دوسری جو بات ہے، جیسے اتھارٹی وغیرہ کی بات ہوئی، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ کس نے کرنی ہے؟ انہی قانون سازوں نے کرنی ہے جن کو ابھی آپ چند ہفتوں بعد منتخب کریں گے. تو میں آپ کے توسط سے خود جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشنز میں جانا ہے،
उनसे गुजारिश करेंगे कि जी आप इन अफराद के लिए अपना जो प्रोग्राम है उसको वजाहत से पेश करें, ताकि आपके जो मसाइल हैं वो इस तरह से ना हो कि वो जो फ़ारसी में कहते हैं ना, आमदन निशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, वो आए, वो बैठे, उन्होंने गप लगाई और वो चले गए। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपने बड़े अच्छे मौके पर ये प्रोग्राम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सियासी जमातें हैं वो आपकी बात को सुनेंगी, अपने प्रोग्राम्स में इसका इजहार करेंगी, और जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो फिर हम उसी मंशूर के बुनियाद पर उनसे पूछेंगे कि जी ये वादे आपने किए थे हमारे साथ, अब उस पर जो है वो अमल करने का वक्त आ गया है। तो उस वक्त मैं जहां भी हुआ, जिस हैसियत में भी हुआ, मैं आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने